الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مقامات عشرہ وہ 10 مقام جو سالک کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ اس سلوک کو طے کرتا ہے، اپنے ذکر و معمولات کرتا ہے، شیخ کے پاس آنا جانا رکھتا ہے. اس میں سے چند مقامات کا تذکرہ پچھلے چند ہفتوں سے ہو رہا ہے. مقام صبر بھی ہے، مقام توبہ بھی ہے، مقام زہد بھی ہے، مقام شکر بھی ہے. اسی طرح پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے گفتگو ہو رہی تھی مقام انابت پہ. آج کی اس مجلس میں مقامات عشرہ کا ایک اور مقام اور اس کا تذکرہ کرنے کا ارادہ، اور وہ ہے مقام ریاضت. ریاضت مجاہدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اصل بات یہ کہ ریاضت جو ہے وہ مجاہدے سے الگ چیز ہے. اسی لیے مجاہدے کو مشائخ نے الگ مقام فرمایا اور ریاضت الگ ہے. ریاضت کہتے ہیں کہ کسی کام کو بار بار کرنا، یعنی ریاضت اس مجاہدے کو کہتے ہیں جو کسی کام کی پابندی کرنے سے کیا جائے. تو ویسے مجاہدہ ون ٹائم مجاہدہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی مشکل وقت آیا اور بہت آپ نے ہمت کر لی، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور مجاہدہ ہر طرح کے مجاہدے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ریاضت لفظ جو ہے وہ اس مجاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے اندر پابندی ہو. وہ مجاہدہ جو لمبے عرصے تک کیا جائے. تو مقامات عشرہ میں سے ایک مقام یہ مقام ریاضت ہے کہ سالک کو نیک اعمال کرنے کی پابندی نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی بھی پابندی نصیب ہوتی ہے. یہ بھی صحیح نہیں کہ انسان خوب پابندی اعمال کرے اور پھر کچھ دنوں کے لیے نہ کرے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان کچھ دنوں تک گناہوں کو چھوڑے رکھے اور پھر گناہ ہو جائے. تو سالک جس کو مقامات عشرہ نصیب ہوں گے اس کو اعمال کی بھی پابندی لمبے عرصے تک حاصل ہوگی اور اس کو گناہوں سے بچنے کا بھی لمبے عرصے تک توفیق ملتی رہے گی. اور ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ مقام ریاضت نصیب ہو گیا. اس مقام ریاضت کو حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ انسان کا نفس اور شیطان ہے. اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اعمال کے اندر ناغہ آئے، اور یہ ناغہ جو آنا ہے یہ انسان کو سستی کی طرف ڈال دیتا ہے. تو بہت سارے ایسے اکابرین گزرے ہیں جن کی نیک اعمال میں ناغہ آنے کی صورتحال ہی پیدا نہیں ہوئی. چنانچہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں آج سے 45 سال پہلے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور حضرت نے مجھے ہر روز ایک پارہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم فرمایا. فرماتے ہیں آج 45 سال ہو گئے
ان 45 سال میں ہر روز ایک پارہ پڑھنے کا جو معمول ہے اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا۔ اللہ! اس کو مقام ریاضت کہتے ہیں کہ نیک اعمال میں کوئی تعطل ہی نہ ہو، اور اسی طرح گناہ سے بچنے میں کوئی تعطل نہ ہو۔ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا اس بات کو کہ کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 22 22 سال گزر جاتے اور کچھ بھی لکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ اکبر! تو بڑا مقام ہے یہ مقام ریاضت کہ انسان کو نیک اعمال پر استقامت اور گناہ کے سے بچنے پر استقامت، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہی استقامت ہے، یہ پابندی اعمال ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو وہ اعمال جو پابندی سے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند، اور جو پابندی کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اسے یہ مقام ریاضت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔